اور ہم پر یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ حضرت یہ جو بریلوی لوگ ہیں نا یہ بدعتی ہے، کیونکہ یہ اولیاء کا عرس مناتے ہیں۔ آپ کا دماغ کلیئر کرتا جاؤں، عرس کس کو کہتے ہیں؟ عرس کا لغوی معنی ہوتا ہے شادی۔ عرس کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے جی؟ شادی۔ دلہا اور دلہن دونوں کو عروس کہا جاتا ہے۔ ہم اللہ کے ولیوں کا عرس کیوں مناتے ہیں؟ اب اس کی وجہ سن لو، پھر دماغ میں بٹھا لو، پھر قیامت تک کے لیے کسی کا کوئی سوال آئے تو پھر یہ نہیں جی ہمیں پتہ نہیں ہے، نہیں، یہ دماغ میں بٹھاؤ اور لوگوں کو جواب دیا کرو۔ ہم کیوں مانتے ہیں اللہ کے ولیوں کو؟ ہم کیوں ان کا عرس مبارک مناتے ہیں؟ عرس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شادی، اور اسی وجہ سے دلہا اور دلہن کو عروس کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے پیارے صحابی، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آپ سے روایت ہے، فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مومن قبر میں جاتا ہے تو فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں، جب وہ سوالوں کے صحیح جواب دے دیتا ہے تو فرشتے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العروس، اب ایسے سو جا جس طرح کہ پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، اب ایسے سو جا جس طرح کہ پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ تو فرشتے ان کو عروس کہتے ہیں، ان کے مرنے کے دن، قبر میں جانے کے دن، اسی دن کو تو ہم عرس مناتے ہیں۔ یہ عرس عروس سے تو ہے، جب فرشتے ان کو عروس کہتے ہیں تو ہم عرس منائیں تو کیوں تکلیف ہوتی ہے تمہیں؟ اور دوسری بات یاد رکھیں، عرس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شادی۔ شادی میں کیا ہوتی ہے؟ خوشی۔ اور بندہ مومن جب قبر میں جاتا ہے، سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چہرہ اقدس کی زیارت اس کو ہوتی ہے۔ جو بھی بندہ مومن قبر میں جاتا ہے تو جس دن جاتا ہے اسی رات زیارت ہوتی ہے، اور جس رات بندہ مومن کو رسول اللہ کی زیارت ہو اس سے بڑا خوشی کا دن کون سا ہو سکتا ہے؟ وہی دن تو ان کا عروس کا دن ہے، اسی وجہ سے تو ہم عرس مناتے ہیں۔ سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ وہی دن تو ان کے عروس کا دن ہے جی، اسی لیے تو ہم عرس مناتے ہیں۔ ہم بہتر یہ جو عرس کیوں مناتے ہیں؟ اس وجہ سے ہم عرس مناتے ہیں۔ ہمارے اولیاء کو رسول اللہ کی زیارتیں ہوتی ہیں قبر میں جانے کے بعد، اور جس دن زیارت ہو خوشی کا دن ہوتا ہے، اور خوشی کے دن ہاں یہ یاد رکھیں، اگر تمہیں ان سے کوئی تکلیف ہے تو سامنے آؤ، کیا تکلیف ہے؟ اور یہ یاد رکھیں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ عرس کے اندر کیا کیا ہونا چاہیے؟ عرس کے اندر رب تعالیٰ کا قرآن پڑھا جائے، آقا اعلیٰ نبی جینا علیہ السلام کی ثناخوانی کی جائے، درس و بیان کا سلسلہ ہو، وہ عرس صحیح ہے، شریعت کے مطابق ہے، ہم اس عرس کو مانتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں الحمدللہ۔ لیکن عرس ایسا عرس جہاں مسلمانوں کی بچیاں ڈانس کریں، اور ایسا عرس جہاں کتے لڑائے جائیں، اور ایسا عرس جہاں اونٹ لڑائے جائیں، اور ایسا عرس جہاں پر دنیا جہان کا کنجر خانہ بنا ہوا ہو، ایسے عرس سے اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور ایسے پیر جو اہل سنت کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، اہل سنت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم ایسے پیروں کو مانتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحیح شریعت پہ عمل کرتے ہو اور شریعت کے مطابق عرس کرے۔ جو قرآن خوانی کرتے ہیں یا نبی کی ثناخوانی ہوتی ہے یا پھر درس و بیان کا سلسلہ ہوتا ہے، اس کا ثواب، یا پھر لنگر کا طعام کا اہتمام ہوتا ہے، اس کا ثواب اللہ کے ولیوں کو پہنچتا ہے اور ان کی روحیں اعلیٰ علیین میں خوش ہوتی ہیں۔ سمجھ آیا نا؟ لیکن وہاں اگر یہ جو آج کل مفسدات آ چکے ہیں دین کے اندر، میلاد کے اندر، ان لوگوں نے گھڑ لیے اپنی طرف سے، مشاعرہ ہو گیا، وہاں پتہ نہیں کیا کیا سسٹم ہے بھائی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور اس کے نام پہ آپ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، سب کے سامنے ہے، لیکن میں آپ کو یہ چیزیں کیوں بتا رہا ہوں؟ آپ کا دماغ کلیئر کرنے کے لیے۔ اہل سنت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر ان کو کوئی سامنے رکھ کے اہل سنت پہ اعتراض کرے تو خبردار، ہمارا ان سے برات کا اعلان ہے۔ ہم ان کو جانتے بھی نہیں ہیں اور مانتے بھی نہیں ہیں، ہم مانتے اسی کو ہیں جو رسول اللہ کی شریعت کو مانتا ہو، ہم جانتے بھی اسی کو ہیں جو رسول اللہ کی شریعت کو جانتا ہو اور ہر کام میں رسول اللہ کی شریعت کو سامنے رکھے۔ وہی پیر ہمارا مقتدا بھی ہے، ہمارا رہنما بھی ہے اور ہمارا پیشوا بھی ہے۔